فاروق خان صاحب، آپ کو آواز کم آ رہی ہے؟ میری طرف سے تو والیوم ٹھیک ہے۔ جی، باقی کسی ساتھی کو آواز کا مسئلہ ہے؟ چلیں پھر ٹھیک ہے۔ جی، یہ کھڑکی ہے، عربی بنائے اس کی، یہ کھڑکی ہے۔ یہ کھڑکی ہے۔ ایوب محمد صاحب، ہاں ٹھیک لکھا ہوگا شاید آپ نے، صحیح ہے۔ شبہ کن، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ستون ہے، یہ ستون ہے۔ اچھا جی، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ لڑکا ہے، طفلن بچے کو کہتے ہیں، لڑکا ولد۔ جی، صحیح۔ مرواحتن کا ترجمہ کیا ہے؟ مرواحتن، محمد شہریار صاحب، مرواحتن میں نے پوچھا تھا۔ جی، غرفتن، شجراتن، طلاستن، طلاستن، جھاڑن، جھاڑنے والی چیز، ٹھیک ہے۔ محمد مدثر صاحب، شہریار صاحب، سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، جھاڑو بھی کہتے ہیں نا۔ وہ کسی نے لکھا تھا نا کہ ہر انسان کو صفائی مت دیں کیونکہ آپ انسان ہیں، جھاڑو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہوں، اچھا جی،
عربی میں لکھوں؟ عربی میں تو اللہ ستون آتا ہے نا. یہ لے. ٹھیک ہے. سید معین الدین صاحب. اچھا جی آگے دیکھیں. یہ گھڑی ہے، اس کی عربی بنائیں. سہیل صاحب. سالم شیخ صاحب. یہ گھڑی ہے. گھڑی آپ کو مذکر نظر آتی ہے؟ ہوں. اللہ اکبر. اچھا جی. حاضی ہی آئے گا نا سہیل صاحب. ہوں. یہ اینک ہے. یہ اینک ہے. بالکل صحیح. جی یہ سید محمد علی مرزا صاحب ہیں. یہ میرے خیال میں کلاس میں آج آئے ہیں. سبق کے معاملے میں آپ کو کسی قسم کی کوئی دشواری ہو آپ بات کر سکتے ہیں. سید محمد علی مرزا صاحب. ٹھیک ہے. جی. اور ہماری جو کلاسیں ہم نے پڑھ لی ہیں نا، 6 اسباق ہم نے پڑھ لیے ہیں، تو ان کی مشقیں وغیرہ بھی پڑھی ہیں، تو آپ ان کی ریکارڈنگ سن لیں اور اس کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے. جی کتابیں تو آپ کے پاس ہیں نا؟ اچھا جی. اچھا جی آگے آپ لوگ مجھے سناتے ہیں. یہ سائیکل ہے، اس کی عربی کیا آئے گی؟ اللہ اکبر. محمد طیب صاحب. کس چیز کی کمی ہے؟ سبق سمجھنے میں کمی ہے یا پھر تعداد میں کمی ہے آپ لوگوں کی؟ کتنے ساتھی ہیں؟ 31 ہے. تو ٹوٹل کتنے ہیں آپ لوگوں کے؟
فاروق خان صاحب سائیکلون نہیں کہہ سکتے. سائیکل کا جو لفظ ہے یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، عربی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے. اچھا 130 ہیں. صحیح 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 صحیح. چلیں جی، برکت دے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی کلاس کو. ٹھیک ہے. ہاں رضوان اللہ صاحب وعلیکم السلام کا تو. ہاں جی ورکنگ ڈے ہے، ممکن ہے صحیح. جی استقامت کے ساتھ اللہ پاک پڑھنے کی توفیق دے جی. اچھا جی. وہ 4 بائی ہے. اس کی عربی کیا آئے گی؟ وہ 4 پائی ہے. وہ 4 پائی ہے. ایوب محمد صاحب. فخر اللہ خان. انعام اللہ صاحب نہیں آتا. محمد شہریار صاحب وہ 4 پائی ہے. وہ کے لیے حاضی استعمال ہوتا ہے. جی ذاکر سریرن ہوگا نا. ٹھیک ہے. محمد شہریار صاحب وہ 4 پائی ہے. جی آگے دیکھیں جی. وہ مؤذن ہے. وہ مؤذن ہے. ٹھیک ہے. عبداللہ صاحب ہوا مؤذن نہیں کہیں گے. اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے. فخر اللہ خان صاحب. لیکن ہم جو پڑھ رہے ہیں نا ہوا اور ذالکا ذاکا وغیرہ، تو ہوا جو ہے وہ غائب کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. اور ذاکا ذالکا ایسی چیز کے بارے میں بتانے کے لیے آتے ہیں کہ جو چیز تھوڑی سی دور ہو. ٹھیک ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے بتایا جائے. ٹھیک ہے. اور ہوا کے اندر تو اس چیز کا احتمال ہی نہیں ہوتا کہ وہ چیز سامنے موجود ہے، بلکہ وہ چیز غائب ہوتی ہے، آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. وہ سورج ہے. وہ سورج ہے. تل کا شمسن کہیں. ٹھیک ہے. ہوں سید محمد علی مرزا صاحب.
آپ کو آخر میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ سبق کے آخر میں بتاؤں گا۔ تلاستن کا معنی کیا ہے نوید اختر صاحب؟ جھاڑو، ٹھیک ہے، صفائی کرنے کے لیے جو آلہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جھاڑن۔ تلاستن اس کی عربی آتی ہے۔ اچھا جی، وہ ہوائی جہاز ہے، وہ ہوائی جہاز ہے۔ فاروق خان صاحب، سیارتن تو گاڑی کے لیے آتا ہے، ہوائی جہاز۔ طیارہ کا لفظ بھی آتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ طائرتن بھی آتا ہے، طائرتن، طائرتن اڑنے والی چیز، ٹھیک ہے۔ ہوں۔ فاروق خان صاحب، طیارتن ہونا چاہیے تھا۔ جی فاروق صاحب، آپ ایسا کریں نا، آپ یہ پڑھ لیں یہ کتاب، اور اس کے بعد آپ جب عربی میں مہارت اللہ پاک آپ کو دیں گے، اس کے بعد آپ آنے والی نسل کے لیے جو کتاب لکھیں گے نا، تو اس میں آپ تصحیح کر دیں، ٹھیک ہے؟ جی۔ عبداللہ ابو عبداللہ، طائرتن پرندے کو نہیں کہتے، کہتے ہیں۔ ہاں تو یہ مشینی پرندہ ہی تو ہوتا ہے۔ جی ایسا نہیں ہے؟ ہاں تو یہ بھی مشینی پرندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تل کا طائرتن، ٹھیک ہے۔ ہوں۔ اچھا جی۔ فاروق صاحب، اللہ کے بندے، میں نے ویسے خوش طبی کے طور پر بات کی تھی، آپ ناراض نہ ہو، ٹھیک ہے؟ آپ ناراض ہو گئے ہیں؟ ہاں ہاں، نہیں ڈرنے والی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جی۔ محمد فخر صاحب، اللہ کے بندو، جب میں نے لاسٹ ٹائم آپ لوگوں سے سنا تھا نا، اس وقت بھی یہ مسئلہ تھا، تل کا، ذالکا، ذاکا وغیرہ، اس وقت یہ بات بتائی گئی تھی۔ ہوں۔ تل کا مؤنث کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وہ۔ ذاکا اور ذالکا مذکر کے لیے آتے ہیں، ان کا معنی وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں۔ اللہ اکبر۔
جی آگے سنا دیں آپ مجھے. جہانگیر صاحب ابھی میں سبق سن رہا ہوں، آپ شرکت کر لیں. جی اچھا جی یہ بتائیں، میں مسلمان ہوں، اس کی عربی بنائیں. میں مسلمان ہوں. جی اسلام میرا دین ہے. اسلام میرا دین ہے. بالکل صحیح محمد مدثر صاحب، زبردست، بہت اچھا ماشاء. انعام اللہ صاحب الاسلام دینی یوں کہیں گے، ٹھیک ہے. محمد شہریار صاحب اسلام دینی، یہ تو عربی نہ ہوئی نا. ہاں آپ عربوں والی عربی نہ بولیں، ٹھیک ہے. ہم طالب علم ہیں، اگر آپ ہمارے سامنے ایسی فصیح عربی بولیں گے نا جس میں کوئی زبر زیر بھی نہیں ہوگی تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. محمد شہریار صاحب ٹھیک ہے نا. ہوں اچھا جی، آپ میرے دوست ہیں. کیا عربی آئے گی اس کی؟ آپ میرے دوست ہیں. بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ، بہت زبردست. مدثر صاحب، مدثر صاحب آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ کتنی بہاریں دیکھ چکے ہیں آپ؟ ہوں 38. ماشاء اللہ، اللہ پاک برکت دے دی زندگی میں. جی رفیقی بھی ہو سکتا ہے، زیادہ تر استعمال صدیقی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. کیونکہ رفیق ساتھی کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھی اور دوست میں فرق ہوتا ہے. محمد شہریار صاحب ایسے ہی ہے نا. ساتھ تو بہت سارے لوگوں کے ہمیں میسر رہتا ہے، لیکن دوستی تو کسی کسی کے ساتھ ہوتی ہے نا. محمد فخر صاحب آپ سب سے سینئر ہیں، اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت دے جی. ہوں آپ کا سایہ اللہ پاک آپ کے متعلقین کے اوپر تعدیر سلامت قائم و دائم رکھے، ٹھیک ہے. آپ کی جو برکتیں ہیں
ان سے ان کو فائدہ پہنچے. ہاں ہاں آنکھ کا تارا ہے. فاروق خان صاحب واقعتاً اس سے بڑی عقل مندی کیا ہوگی جس بندے نے اتنا زیادہ وقت گزارا ہو. ٹھیک ہے. ہاں اس کے سامنے اگر کوئی بندہ دنیا داری کے معاملے میں بات کرے گا. ٹھیک ہے. تو اس سٹیج پہ بیٹھا ہوا بندے کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ بندہ اپنی جو تدبیر ہے اس میں کس حد تک کامیاب ہوگا. محمد شہریار صاحب اللہ کے بندے اوور ٹائم کیا مطلب. اللہ پاک نے زندگی دی ہے. ٹھیک ہے. سید معین الدین صاحب صرف 1 سال کم. ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کو جو ہے صحت عافیت کے ساتھ خیر و برکت کے ساتھ جو ہے رکھے. عمر میں برکتیں عطا فرمائے. جی وہ آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہوا ہے نا. کچھ نوجوان تھے ان کی کسی کے ساتھ شرط لگ گئی 50 بکرے جو ہے نا ہم نے کھانے ہیں. ٹھیک ہے. کھلانے والے نے کہا کہ تم نہیں کھلا سکتے. ٹھیک ہے. کھلانے والے نے کہا تم سب لوگ کھا نہیں سکتے ایک وقت میں نا 50 بکرے. ٹھیک ہے. تو کھانے والے کہتے تھے کہ نہیں ہم کھا لیں گے. اب شرط تو انہوں نے جو ہے قائم کر لی. تو ان کو ایک بزرگ بندہ تھا وہ مل گیا جو عمر میں بہت سینئر تھا ان سے. تو اس نے کہا کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں آپ لوگ کھا لیں گے. بس آپ لوگوں نے مجھے ساتھ رکھنا ہے مجھ سے مشورہ لینا ہے. تو جب دعوت کا اہتمام شروع ہوا تو وہ جو بزرگ بندہ ان کے ساتھ تھا نا اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے جو بندہ دعوت کرنے والا ہے نا ان سے یہ کہنا ہے کہ آپ نے ایک بکرا لے آنا ہے ایک وقت میں. ٹھیک ہے. جب وہ کھا لیں گے سب لوگ تو اس کے بعد دوسرا لے آنا ہے. تو وہ 50 بندے کھانے والے تھے تو ایک بکرا آتا تو وہ جلدی سے ختم ہو جاتا. دوسرا آتا جلدی سے ختم ہو جاتا. تو دعوت کرنے والا جو بندہ تھا اس کو شک پڑ گیا. اس نے کہا ہو نہ ہو ان کے اندر نہ کوئی بزرگ آدمی ہے بڑا آدمی ہے جس نے ان کو یہ مشورہ دیا ورنہ یہ شرط ہار جاتے. ٹھیک ہے. جی تو ایسا ہی ہے. اچھا سبق نہیں سنا رہے آپ لوگ. کہاں ہے سبق. اللہ اکبر. چلے ٹھیک ہے آپ لوگ آگے سبق پڑھ لیں. انعام اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی آپ کی. محمد طیب صاحب آمین. پشتو میں کہہ رہے ہیں. اللہ کے بندے آپ پشتو مجھے سکھا رہے ہیں تو پھر مجھے اس طرح سمجھ نہیں آئے گی. آپ لوگوں کی طرح میرا دماغ اتنا تیز تو نہیں ہے نا کہ میں اتنا دور بیٹھے جناب سیکھ لوں جس طرح آپ لوگ عربی سیکھ رہے ہیں اتنی دور سے. نہیں پشتو سپیکنگ تو بہت سارے ہوں گے لیکن ساتھ میں اردو بھی تو بولتے ہوں گے نا. جی اللہ اکبر. اچھا جی
اچھا، ان سے مذاق کر رہے تھے، چلے بہت اچھی بات ہے جی۔ آج کا سبق جو ہے وہ الدرس السابع ہے، ٹھیک ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ایک تو آپ پڑھیں گے ہو ضمیر کے بارے میں، اور دوسری بات آپ پڑھیں گے ہا ضمیر کے بارے میں۔ ہو ضمیر یہ مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور ہا ضمیر یہ مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ ہو ضمیر مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور ہا ضمیر مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ اب ہو ضمیر جو ہے کسی بھی لفظ کے ساتھ آخر میں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا استعمال آپ سمجھ جائیں گے مثالوں سے، دیکھیں۔ ہاذا خالدن، یہ تو آسان سا ہے، یہ خالد ہے۔ ہاذا کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے۔ تو اب ہم یہاں پر یہ جو کر رہے ہیں کہ اس کی، ٹھیک ہے، تو یہ کتاب ہو کے آخر میں جو ہو ضمیر ہے یہ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، اس کی۔ ہاذا کتاب ہو، یہ اس کی کتاب ہے۔ تو اس کا استعمال سب کو سمجھ میں آیا؟ ہاذا قلم ہو، یہ اس کا قلم ہے۔ ہاذا رأسہ، یہ اس کا سر ہے۔ ہاذا وجہہ، یہ اس کا چہرہ ہے۔ ہاذا انفہ، یہ اس کی ناک ہے۔ انف ناک کو کہتے ہیں جی۔ ہاذا فمہ، یہ اس کا منہ ہے۔ فم منہ کو کہتے ہیں۔ ہاذا لسانہ، یہ اس کی زبان ہے۔ لسان زبان کو کہتے ہیں۔ اچھا آگے دیکھیں، مزید کچھ الفاظ ہیں۔ من ہاذا، ہاذا خالدن، یہ کون ہے؟ یہ خالد ہے۔ این کتابہ، اس کی کتاب کہاں ہے؟ آپ لوگوں نے این کا لفظ پڑھا تھا کہ یہ استفہام کے لیے، پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ این کتاب، کتاب کہاں ہے، اور این کتابہ، اس کی کتاب کہاں ہے۔ ہاذا کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، این رأسہ، اس کا سر کہاں ہے۔ ہاذا رأسہ، یہ اس کا سر ہے۔ این صدرہ، اس کا سینہ کہاں ہے۔ ہاذا صدرہ، یہ اس کا سینہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہم اردو ترجمہ میں اس کا، اس کی یہ استعمال کر رہے ہیں، تو یہ ہو ضمیر ہے جو مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں اس طرح۔ ہو ضمیر مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ اچھا جی آگے دیکھیں۔ محمد شہریار، سب کی کتابوں میں ایسے ہی لکھا ہے، کتاب ہو جی۔ آگے ہے جی دوسری ضمیر ہے ہا، ٹھیک ہے، آخر میں الف بھی ہے، ہا ضمیر۔ اب یہ ضمیر جو ہے یہ بھی غائب کی ضمیر ہے، لیکن یہ غائب مؤنث کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی جو ضمیر تھی ہو، وہ غائب کی ضمیر تھی، لیکن وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور ہا ضمیر یہ غائب کی ضمیر ہے، مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی اب آگے دیکھیں جی۔ ہاذہ فاطمۃ، یہ فاطمہ ہے۔ ہاذا کتابہ، ہاذا کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے، یہ اس کی کتاب ہے۔ اب اردو ترجمہ تو ہم یہی کر رہے ہیں جی جی۔ ہاذا کتابہ،
हाजा किताबुहा। اردو ترجمہ ہم یہی کر رہے ہیں کہ یہ اس کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ مؤنث غائب ہے، ٹھیک ہے۔ ہا ضمیر بتا رہی ہے کہ ہم جس کی طرف نسبت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس چیز کا تعلق جس سے جوڑ رہے ہیں وہ کون ہے، وہ پرسن کون ہے؟ فیمیل ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاذا کتابھا، ٹھیک ہے، یہ اس کی کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ میاں وقار صاحب، میاں وقار صاحب، ایک ضمیر ہوتی ہے جو کسی پرسن کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو ایک ضمیر ہے جو مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ضمیر ہے جو خود مؤنث کی ضمیر ہے۔ تو اس میں فرق ہے، ایک ضمیر ہے جو ضمیر مؤنث ہے اور دوسری ضمیر ہے جو مؤنث کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضمیر جو ہے یہ مؤنث کی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم کسی خاتون کے بارے میں بتائیں گے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہم یہ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن جب کسی خاتون سے متعلق کسی چیز کے بارے میں بتائیں گے تو اس وقت ہا ضمیر لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو دیکھیں، ہاذا کتابھا، یہ اس کی کتاب ہے۔ ہاذا قلمھا، یہ اس کا قلم ہے۔ اب یہ جو ہا ضمیر ہے نا، یہ ساری ضمیر لوٹ رہی فاطمہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ ہاذہ ساعتھا، یہ اس کی گھڑی ہے۔ تلک کراستھا، وہ اس کی کاپی ہے۔ آپ کو پتہ ہے تلک کا معنی آتا ہے وہ، لیکن یہ تلک مؤنث کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ اس کی کاپی ہے۔ ہاذا اخوھا، ہاذا اخوھا، یہ اس کا بھائی ہے۔ اخ کا لفظ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے اور اردو میں اس کا معنی ہوتا ہے اخون کا معنی بھائی، ٹھیک ہے۔ ہاذا اخوھا، یہ اس کا بھائی ہے۔ وتلک اختھا، وتلک اختھا، اور وہ اس کی بہن ہے، وہ اس کی بہن ہے، وہ اس کی بہن ہے جی۔ آگے کچھ سوال جواب میں یہی بات ہمیں سمجھائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، سوال جواب کی شکل میں۔ پہلے تو انداز تھا ویسے ہی جملے بنائیں، ٹھیک ہے، اور آگے سوال جواب میں بات سمجھا رہے ہیں۔ من حاضی، یہ عورت کون ہے؟ حاضی فاطمہ، تو یہ فاطمہ ہے۔ این کتابھا، اس کی کتاب کہاں ہے؟ یعنی فاطمہ کی۔ حاذا کتابھا، یہ اس کی کتاب ہے۔ این ساعتھا، اس کی گھڑی کہاں ہے؟ حاضہ ساعتھا، یہ اس کی گھڑی ہے۔ این والدھا، اس کا والد کہاں ہے؟ ذاک والدھا، یہ وہ اس کا والد ہے، وہ اس کا والد ہے۔ ذاک کا معنی وہ آتا ہے۔ اچھا، آگے لفظ ہے جی لمن ھذا۔ لمن ھذا بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے نا؟ پڑھا ہوا ہے نا سب نے؟ من اور لمن کے اندر کیا فرق ہے؟ من کا معنی ہوتا ہے کون، ٹھیک ہے، اور لمن، لمن کا معنی ہوتا ہے کس کے لیے، کس کے لیے، ٹھیک ہے، ہاں، کس کے لیے۔ تو لمن ھذا، یہ کس کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے، کس کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔
ھذا کتاب محمود، یہ محمود کی کتاب ہے، یہ محمود کی کتاب ہے۔ لمن ذاک القلم، یہ قلم کس کا ہے؟ ذاک قلم ہو، یہ اس کا قلم ہے، یہ اس کا قلم ہے، بلکہ وہ، ذاک کا معنی وہ آتا ہے، وہ اس کا قلم ہے۔ اچھا جی، آگے ہے جی لمن ھذہ الکراسہ، لمن ھذہ الکراسہ، کراسہ کاپی کہتے ہیں نا، لمن ھذہ الکراسہ، یہ کاپی کس کی ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ ھذہ کراسۃ زینب، یہ زینب کی کاپی ہے۔ لمن تلک الساعہ، لمن تلک الساعہ، وہ گھڑی کس کی ہے، یا وہ گھڑی کس کے لیے ہے؟ ٹھیک ہے، تل کا ساعتها، وہ اس کی گھڑی ہے، وہ اس کی گھڑی ہے۔ جی، یہ الفاظ سمجھ میں آ گئے آپ کو؟ غائب کی ضمیر، مؤنث کی اور مذکر کی، اور اس کے بعد پھر ہم نے پڑھ لیا اسی کو ہم نے کہ ایک تو انداز تھا کہ جملے پڑھ لیے، اس کے بعد جو ہے سوالیہ انداز جو ہے اس میں بھی ہم نے پڑھ لیا۔ تو آج کے سبق میں ہو ضمیر مذکر غائب اور ہا ضمیر مؤنث غائب کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا۔ اچھا جی، سید محمد علی، ذاکا اور ذالکا کا فرق، ٹھیک ہے، ذاکا اور ذالکا کے اندر جو ہے دونوں کا معنی آتا ہے وہ، ٹھیک ہے، ہاں، ایک جو ہے قریب کے لیے آتا ہے، مطلب ہم کسی چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں نا کہ ذاکا قلم یا ذالک قلم، ٹھیک ہے، اب اس میں یہ ہے کہ ایک چیز قریب پڑی ہے تو اس کے لیے ذالکہ استعمال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز جو اس سے تھوڑا سا دور پڑی ہے تو اس کے لیے ذا کا استعمال ہو جاتا ہے، اتنا سا فرق ہے، باقی یہ دونوں جو ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں۔ جی، ذاکہ دور کے لیے ہے محمد شہریار صاحب، ایسا نہیں ہے، کیا پڑھا تھا آپ لوگوں نے؟ تو یہ معمولی سا فرق ہے اس میں، باقی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ذالکہ دور کے لیے، بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، تو ذالکہ زیادہ دور کے لیے اور ذاکہ تھوڑی دور کے لیے، ٹھیک ہے جی، ہاں تو مدثر صاحب کی طرح سمجھیں تو پھر صحیح سمجھے ہے نا، مدثر صاحب کو ہم غلط کہہ سکتے ہیں؟ اچھا، انعام اللہ صاحب،
سید معین الدین صاحب. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب کیا کریں؟ جی یہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ بے فکر ہو جائیں. محمد فخر صاحب، یہ آپ لوگوں سے میں نے سن لیا، آپ لوگ اس کو ریوائز کرتے رہا کریں جو بھی پڑھیں. تو اب آپ لوگوں کے پیپر ہونے ہیں، ویسے کب ہیں یہ مجھے یاد نہیں ہے. آپ کے پیپر ہونے والے ہیں شاید اگلے مہینے ہوں. اکتوبر میں ہے. اگست ستمبر اکتوبر میں امتحان ہے. تو اگست اور ستمبر 2 مہینے پڑھنے والے ہیں. ہاں صحیح 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 صحیح. جی اکتوبر تک کتنے اسباق ہوں گے؟ جتنے ہو سکے ہو جائیں گے، آپ پریشان ہو. آپ صرف جو ہے نا بس دہرا لیا کریں سبق، سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیا کریں، ٹھیک ہے، اور سمجھ لیا کریں، ٹھیک ہے.